الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبی المرتضیٰ۔ صاحب صدر اور سٹیج پر بیٹھے میرے عظیم دوست اور لیڈران کرام اور ارباب دانش، میں سب سے پہلے آیا تھا لیکن اب جب تھک گیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا۔ تو آج کے اس میرے بیان کا موضوع ہے راہ عزیمت کا مسافر۔ جناب عبدالحمید سلیمانی صاحب، ان کے ساتھ میری 45 سال کی رفاقت ہے، میرے بڑے بہنوئی تھے اور ہمشیرہ کی شادی تو بعد میں ہوئی تھی لیکن میری پہلے ان کے ساتھ 45 سال تقریباً، جیسے حافظ ادریس صاحب نے کہا کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ تو ارباب دانش، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متعدد حوالوں سے مختلف تقسیمات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کی ہیں۔ مثال کے طور پہ رنگ کے حوالے سے گورے، کالے، سفید اور براؤن اور پیلے 4 قسم کی تقسیمات ہیں۔ اس طریقے سے اچھائی کے حوالے سے نیک، بد، فاسق، فاجر، متقی، پرہیزگار، یہ تقسیم ہے۔ صورت کے حوالے سے خوبصورت، بد صورت، قبول صورت، کبھی و حسین، یہ بھی ایک تقسیم ہے۔ اس طریقے سے قوت کے حوالے سے طاقتور، کمزور، لاغر، ناتواں، قوی اور ضعیف، یہ مختلف تقسیمات ہیں۔ اس میں ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے محبت سے لحاظ سے بھی کی ہے کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت کے کیا اقسام ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان دوست ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان دشمن ہوتے ہیں۔ پھر انسان دوست لحاظ سے بھی اور تقسیمات ہیں جس میں کچھ لوگ انسان کی دنیاوی، بدنی، جسمانی، ذہنی آسودگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین، اور ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انبیاء اور اس کے بعد اولیاء اور صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ جناب عبدالوحید سلیمانی صاحب انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیاوی لوگوں کو دنیاوی آسودگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے صرف کی۔ شروع سے جب سے میرا ان سے واسطہ پڑا ہے، میں نے ان کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور وہ تھا جب اسلامی طلباء میں وہ تھے، دوسرا دور وہ تھا جب وہ جماعت اسلامی میں تھے، تیسرا دور وہ تھا کہ میں خود بھی جماعت اسلامی کا رکن ہوں، ابھی تک ہوں، اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کے تحریک اسلامی میں چلے گئے۔ لیکن اس میں منزل ایک تھی، منزل جب ایک ہے تو رستے ہیں کیوں جدا، میں ساتھ اپنے لے کر چلوں گا رقیب کو۔ تینوں ادوار میں وہ راہ عزیمت کے مسافر رہے۔ جب وہ اسلامی طلباء میں تھے، انہوں نے ایک ایک جگہ، جیسے رؤف طاہر صاحب نے کہا کہ ہارون آباد میں جا کر انہوں نے وہاں پہ دین کی دعوت دی، اور جب جماعت اسلامی میں تھے تو ضلع لاہور کے جب امیر بنے تو روزانہ ان کے درس قرآن ہوتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے اور لوگوں کی دین اور آخرت کو سنوارنے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ آخری دور میں وہ پھر تحریک اسلامی میں آ گئے، تحریک اسلامی میں پنجاب کے امیر بنے، پھر پاکستان کے امیر بنے۔ آخر وقت تک جب وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کا یہ شیوہ ہوتا تھا کہ میں اب راجن پور جا رہا ہوں، میں اب کراچی جا رہا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور کہتے کہ میں دین کے کام میں اپنے آپ کو لگا دوں۔ تو یہ راہ عزیمت کے مسافر تھے، اور یہی لوگ جو ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آج بھی وہ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کیونکہ شریعت ظواہر کی ہے کہ انشاءاللہ قبر میں ان کو کروٹ سکون مل رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے انعامات کی بارش کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اسی راہ رو کے مسافر تھے، اسی منزل کے مسافر تھے جو کہ انبیاء، صالحین، اولیاء اور شہداء اور ان تمام لوگوں کی مومنین کی ہوتی ہے۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے بھانجوں کو بھی، تینوں بھانجوں کو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے راہ عزیمت کا مسافر بنائے۔ اور راہ عزیمت یہی ہے، عبادت اور اللہ کے آگے جھکنا، لوگوں خدمت کرنا، یہ راہ عزیمت کا ایک ادنا حصہ ہے۔ اصل راہ عزیمت یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ کے طرف بلا کر ان کی دنیا بھی سنوارنا اور آخرت سنوارنا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ان کا شیوہ تھا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اسی طرف لگائے اور وہ بھی راہ عظیمت کے مسافر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت اور ان کی درجات کی بلندی اور عظمت کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور ان کی اولاد کو بھی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اس کے بھی ہمیں توفیق دے۔ میں آخر میں، کیونکہ میں ان کا بڑا برادر لا بھی ہوں، سالہ بھی ہوں، اور گھر کا ایک سب بڑا بھی ہوں، میں آپ تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ تاریخ اسلامی صدر ڈاکٹر حافظ ادریس صاحب بھی چلے گئے، فرید پراچا صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ بڑا اچھا تارا کام اور آسان طریقے سے آپ نے سنا ہے، اور بہترین تقریریں ہوئی ہیں، اور ان کے اندر ان کی یہ چیز کہ وہ نیکی اجاگر کی گئی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس چیز کو مزید آگے لے کے چلتا رہے، اور جیسے علامہ اقبال رحمۃ فرمایا کہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔